عام جو بات چل رہی ہے وہاں پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ایس سی او کی سمٹ جو ہے وہ بقول شیر افضل مروت کے وہ ہو گئی کیونکہ آئیں وہ برکھا دت انہوں نے انٹرویو کیا تو اس واپس جا چکی ہیں. جی ہاں وہ آئیں تھیں ایس سی او کے لیے انہوں نے کہا ایس سی او کی رکھا ہے بھائی شی ہیڈ اے ہیوج اسکوپ کہ شی ٹاک ٹو جی پرائم منسٹر نواز شریف صاحب جو رہے ہیں 3 مرتبہ ہمارے ملک کے تو ان کے ساتھ جاتی عمرہ جا کے جس میں مریم بی بی ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں ان کا انٹرویو کرنا اور اس میں ظاہر ہے کہ میاں صاحب اپنی بات پہ ابھی تک قائم ہے کہ جی ہمارے بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے چاہیے جو ان کی پوزیشن رہی ہے جس کی وجہ سے وہ مودی کے یار کا تانا سنتے رہتا یار اور ڈان لیکس اور فلانا اور فلانا اور فلانا. تو بات یہ ہے کہ میں نے کہا کہ جی دیکھیں ایک بات تو آپ ظاہر ہے جب آپ یار دوسروں سے بات کر رہے ہوتے ہیں آپس میں تو لیکن ایک ہی دن میں واپس چلی گئی سر. ام کھانے سے ایس سی او کو کیا بڑا ایونٹ تھا. نہیں دوسرا یہ کہ یہ یہاں پہ لوگوں کو غلط فہمی ہے شی از ناٹ ویری کلوز ٹو مودی گورنمنٹ. مودی حکومت کی وہ کوئی اتنی پسندیدہ نہیں ہے بلکہ ان کے تو باقاعدہ انہوں نے کوئی ٹیپ شیپ بھی چلوائی تھیں اور یہ وہ فلانا وہ ان کو وہ لوگ جو ہیں سیکولرسٹ سمجھتے ہیں. لیکن بہرحال بہت سارے بھارتی اور پاکستانی جرنلسٹ جو ہیں ان کا یہ خیال تھا کہ جی یہ تو ساری سٹوری جو ہے وہ شیر افضل مروت والی ہو گئی ہے. وہ آئیں باغا سے. اب مجھے ابھی تک میں یہ طے نہیں کر پایا ہوں کہ پٹھورے لے کر آئی تھی یا نہیں لیکن انہوں نے گفتگو کی. لیکن پھر بھی ایک ایج ہے کہ میاں صاحب نے ان کو کیمرے پر تو انٹرویو نہیں دیا, ان سے گپ شپ لگائی اور انہیں یہ کہا غالباً کہ آپ یہ چیزیں آن دا ریکارڈ مجھ سے ایٹریبیوٹ کر کے کہہ سکتے ہیں. تو وہ جو انہوں نے کہا وہ تو ٹھیک ہے. دوسری جو بات ہے جو میں محسوس کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت بھارتی وزیر خارجہ کی پاکستان آمد یہ انڈیا میں بڑی سٹوری نہیں ہے. جی بھارتی وزیر خارجہ پاکستانی کیپٹل اسلام آباد میں موجود ہیں. پاکستان کے کیپٹل میں آنا بڑی سٹوری ہرگز نہیں ہے. انڈین بڑی سٹوری سے بڑی اس وقت انڈیا میں سب سے بڑی سٹوری یہ ہے کہ انڈین میڈیا کو ایک نیا پاکستان مل گیا ہے. عمران خان صاحب والا وہ 7 سمندر دور ہے, نام ہے اس کا کینیڈا. آپ کینیڈا عرف پاکستان کہہ سکتے ہیں. اس وقت ان کی ساری توجہ جو ہے وہ کینیڈا پہ ہے کہ کینیڈین حکومت نے بہت لگی لپٹی رکھے بغیر بھارتی سفارتکاروں کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے چند سکھ رہنماؤں کی قتل کا. یہ اٹس اے ہیوج سٹوری. تو میں نے ایک تو انڈین جرنلسٹوں کو کہا, میں نے کہا یار چلو شکر ہے تمہیں ایک نیا پاکستان مل گیا اور وہ دور ہے تو تمہاری توجہ ہم لوگوں کو, پہلے ہم میگا ولن ہوتے تھے تو میں کہا چلیں اب آپ لوگ ادھر. تو یہ بھی ہمیں بات امپورٹنٹ ہے جو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی ہوگی. تو یہ سفارتی ٹکراؤ ہندوستان اور کینیڈا کے درمیان مطلب کس طرف جائے گا؟ میرا خیال ہے یہ کافی ٹینشن کی طرف بڑھ رہا ہے. اس کا کوئی امپیکٹ بھی آئے گا؟ اس کا امپیکٹ پھر اس طرح ہے کہ فرض کرو اگر یہ اسی طرح چلتا رہا تو یہ ایک ایسی نوعیت تو آ سکتی ہے. اس وقت دیکھو نا امریکہ کے تو بھارت بہت قریب ہونے کی کوشش کر رہا ہے نا. یعنی الائڈ ہیں امریکہ, آسٹریلیا, وہ کویڈ اور یہ وہ جو 4 بندوں کا بنا ہوا ہے. تو اگر فرض کرو حالات ایسے ہی رہتے ہیں تو اب پھر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو یہ طے کرنا پڑے گا کہ وہ کینیڈا کے ساتھ ہیں. معاملہ یہاں تک پہنچیں گے یار اس وقت کم از کم جو آپ اگر بالکل میں تو یعنی کہ جو جس طرح فالو کر رہا ہوں کہ میں نے تو جتنا بھی پاکستان اور انڈیا کو کور کیا 1986 سے یار مستقل کور کرتا رہا اور ہمارے درمیان بہت ہاسٹیلٹی رہی ہے اور بہت عرصے تک ان کی محبوب ترین جو ان کا جو ہوتا تھا کہ جس کو اپنی تنقید تھا وہ ایسے لگتا ہے انڈیا میں کہ ہر درخت کے نیچے ایسا ہی موجود ہے, ہر چیز ایسا بھی ڈال. اور میں کبھی کبھی سڑ کے کہا کرتا تھا یار آئی وش کہ مائی ایجنسی واز ہاف ایز کمپیٹنٹ ایز یو پرسیو ٹو بی. میں یہ بھی کہا کرتا تھا کہ کاش اتنے آدھے اسمارٹ ہوتے جتنا تم سمجھتے ہو. لیکن پھر بھی بہرحال لیکن ابھی یہ ہے کہ اب سارا غصہ اینگر جو ہے وہ کینیڈا پہ شفٹ ہو رہا ہے. تو یہ بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنا ہوگی. اس کے علاوہ
میں یہ سمجھتا ہوں کہ روس کا ایک اتنے بڑے وفد کے ساتھ آنا یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ وہ بھارت کے بہت قریب رہا ہے۔ تو اگر روس، چین اور ایران، روس، چین اور ایران، ہاں، ان تینوں کے اشتراک سے اگر پاکستان کو کوئی سہارا ملتا ہے لانگ ٹرم بیسس میں، بٹ آئی ایم ایف پروگرام میں ہوتے ہوئے کیا ہم وہ لانگ ٹرم بیسس پہ لے سکتے ہیں؟ ابھی ہمارے پاس ابھی اسپیس فرض کرو نہ ہو تو 3 سال کا ہے نا یہ پروگرام، ہاں ہاں، تو 3 سال پہ تو ملکوں کی زندگی ختم نہیں ہوتی نا بابو۔ بالکل ٹھیک۔ اور یہ ان کے وزیر اعظم کا یہاں آنا، جو کہ اب آ جائیں گے کچھ دیر میں، اتریں گے ان کا جہاز، 2007 کے بعد کوئی رشین وزیر اعظم پاکستان آ رہے ہیں۔ ایک بات یہ ہے، دوسرا بات یہ ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ کا ان حالات میں آنا، دیکھو اس وقت ساری سٹوری جو ہے، اس وقت پوری ایس سی او میں ہم انڈیا ہو یا پاکستان ہو، ساک سمٹ میں بھی یہی ہوتا تھا کہ انڈیا اور پاکستان کے وزرائے اعظم کے درمیان ملاقات ہوگی یا نہیں، انڈین وزیر خارجہ آئے ہیں تو ان کی ملاقات کس کس سے ہوگی، اسٹوری کیا بنے گی، اور باقی کانفرنس جو ہے وہ بالکل اوور شیڈو ہو جاتی تھی۔ اب اگر ایران ہوتا تو ہمارے پاس ایک اور سٹوری بھی امپورٹنٹ ہوتی کہ ایرانی وزیر خارجہ کیا محسوس کر رہے ہیں کہ کیا اسرائیل کے ساتھ ان کی جنگ کے امکانات بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں، تو وی ایٹ لیسٹ وڈ ہیو بین ہیونگ، ہو سکتا ہے کل اس پہ بات ہو، وی ڈونٹ نو اپیرنٹلی